السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈگری 3rd ایئر 5th سیمسٹر کا عربی لٹریچر یونٹ 3۔ اس کلاس میں ہم 4 آتھرز 4 مصنفین کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں مختصر ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ ان 4 میں سے ایک ہے الجاحظ، اور دوسرے ہے ابن المقفع، اور تیسرے ہے بدیع الزمان الحمدانی، اور چوتھے ہیں ابو محمد قاسم الحریری۔ ان کے کارنامے، ان کے کام، اور یہ ان کا تعلق کس وقت سے ہے؟ ان کا تعلق عباسی پیریڈ سے ہے۔ ان لوگوں کی حیات، ان لوگوں کے بارے میں مختصر سا ہم اس کلاس میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے الجاحظ، ان کا پورا نام کیا ہے؟ الجاحظ 776 ہجری سے لے کر 869 تک، یہ 776 یہ ان کی پیدائش کی تاریخ ہے، پھر ان کی وفات کی تاریخ کیا ہے؟ 869 ایئرس ہے، اور ان کا کمپلیٹ پورا نام کیا ہے؟ ابو عثمان عمر بن بحر الفخمی البصری۔ اب جاحظ کے بارے میں مختصر یہ ہے کہ جاحظ جو کہ عرب مصنفین و باحثین میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہوئے ریسرچ اسکالرز میں سے، جس نے کئی علم بلاغت کے قاعدے و قوانین کو مرتب کیا، اور یہ انتہائی باکمال مصنف تھا، جس نے کہ اپنا قلم علم الہیات، سیاست اور اخلاقیات پر بھی اٹھایا۔ اب جاحظ کی سوانح عمری کا خاکہ۔ جاحظ 776 ہجری کو شہر بصرہ میں پیدا ہوا، ایک انتہائی غریب خاندان میں، جو کہ گمان کیا جاتا ہے کہ افریقی نسل سے تھا۔ والد کا طفولیت میں ہی انتقال ہو گیا، یعنی بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ باوجود غربت کے ماں نے ایک مدرسے میں داخلہ دلوایا، اور جاحظ الجاحظ لقب سے مشہور ہوا، جس کے معنی بڑے آنکھ والا ہے۔ بصرہ میں جاحظ کو بہت سارے علوم و فنون کو سیکھنے کے مواقع میسر ہوئے۔ چونکہ یہ بڑا ذہین تھا، تو یہ بڑے بڑے علماء کے وعظ و خطبے کو سنتے رہتا تھا، اور در پردہ یہ بہترین اور اعلیٰ ظرف لوگوں کے معیار کو جانچتا تھا، اور اسی طرح بازاروں میں جا کر وہاں کے احوال و کوائف کا جائزہ لیتا تھا، اور عرب و غیر عرب کے درمیان جو گفتگو و معاہدات ہوئے تھے، ان کو بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا قلم 815 یا 816 ہجری میں اٹھایا، جو کہ امامت سے متعلق تھا، جو کہ مامون رشید کو اپنی طرف مائل کرنے میں بڑا معاون ثابت ہوا، اور اسی کے ذریعے اس کو شہرت ملی، اور یہ بغداد منتقل ہو گیا، اور وہاں حکومت کے مشیر یعنی ایڈوائزر کی طرح کام کرنے لگا، اور ادبی خدمات بھی انجام دیتا تھا۔ پھر عمر کے ایک حصے میں صحت خراب رہنے لگی، اور طویل علالت کے بعد اس نے محرم دسمبر 868 یا جنوری 869 کو وفات پایا۔ ادبی خدمات۔ جاحظ کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ اس نے 200 سے زائد ادبی کتابچے یا مضامین لکھے، لیکن فی الوقت
100 سے بھی کم باقی رہ گئے ہیں، جس میں سب سے مشہور کتاب کا نام ہے کتاب الحیوان، جو کہ علم الحیوانات و فلسفے پر محیط ہے، اور یہ کتاب اللہ کے احکام اور دنیا کی خوبصورت زندگی کے ساتھ علم بلاغت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری کتاب کا نام ہے البیان و تبیان، بھی عربی نثر نگاری میں ایک شاہکار کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جاہز نے سیاست کے متعلق بھی کئی مضامین تحریر کیے ہیں، جس میں انہوں نے سیاستداں اور عوام کے حقوق و قوانین کو ظاہر کیا ہے۔ اس طرح جاہز نے اپنا قلم ہر فن میں اٹھایا ہے۔ تنقید نگاروں کی نظر میں نقاد اس بات پر متفق ہے کہ جاہز ایک بہترین اور منجھے ہوئے کاتب ہیں۔ عربی زبان و ادب میں ڈوگلاس مالتی کہتا ہے کہ دنیائے ادب کا سب سے بہترین کاتب جاہز ہے۔ ولیم ہوچن اپنی رائے ظاہر کرتا ہے، جاہز عرب دنیا میں ایک عربی کے معمار و نگینے کا درجہ رکھتا ہے، جو کہ ایک فلسفی طنز نگار و مزاح نگار کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جاہز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے علم بلاغت کے اصول و قوانین مدون کیے، اور اسی طرح عربی نثر نگاری کے قوانین کو پچھلی کتابوں سے اخذ کر اجاگر و رونما کیے۔ تنقید نگار جاہز کی حکایت نگاری اور قلم کے سخت پن سے متفق نہیں ہے، کیونکہ جاہز نے انتہائی سخت اور غیر مألوف الفاظ کو اپنی تحریروں میں استعمال کیا ہے، جس سے کہ قاری کو روانی کے ساتھ کتابیں پڑھنے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اور بعض باحثین نے جاہز کے بعض ادبی مضامین کو غیر مستند بھی قرار دیا ہے۔ دوسرا مصنف ہے ابن المقفع۔ ابن المقفع 723 ہجری کو پیدا ہوئے اور 759 کو انتقال ہوا۔ ایک جانا مانا مترجم و کاتب تھے۔ وہ فارس یعنی ایران میں علم پرور گھرانے میں پیدا ہوئے، اور وہ کئی علوم میں ماہر تھے۔ وہ پہلوی زبان، ایک زبان کا نام ہے، وہ پہلوی زبان کو لکھنا بھی جانتے تھے، جو کہ ایک فارسی کی نادر قسم تھی۔ اسی بنا پر وہ قدیم تاریخ کو بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ جنوبی ایران کے شہر بصرہ میں پڑھنے کے بعد اس نے اپنی علمی لیاقت کو پختگی بخشی، اور اموی دور میں ابن المقفع بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، جس میں شاہپور و کرمان کے گورنر کی حیثیت بھی شامل ہے۔ اور اس نے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلے جب عباسی انقلاب نے اموی دور کا تختہ الٹ دیا۔ پھر وہ بصرہ میں آ کر خلیفہ منصور کے بھائی کے سیکریٹری کے طور پر کام کیے۔ جب خلیفہ کے ایک بھائی کو سزا کا موجب بنایا گیا تو ابن المقفع کو کہا گیا کہ خلیفہ کو ایک خط لکھو، جس میں خلیفہ کو اپنے اہل خانے پر جوابی کارروائی نہ کرنے کو کہے۔
جب اس طرح کا خط خلیفہ کو پہنچا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور ابن المقفع کا سر قلم کر دیا گیا اور جسم کو ٹکڑوں میں منتقل کر دیا گیا۔ ابن المقفع نے اپنی مختصر سی زندگی میں کئی کتابوں کا ترجمہ کیے اور پہلوی کتابوں کو عربی میں ترجمہ کیے، جس میں کہ مشہور زمانِ کتاب کلیلہ و دمنہ ہیں۔ یہ کتاب کا نام ہے، جس میں کہ مختلف کہانیاں ہیں جو کہ پہلے سنسکرت سے پہلوی میں ترجمہ کی گئی تھی۔ اس کی کہانیاں انسانوں اور جانوروں کے کرداروں میں لکھی گئی ہے اور لوگوں کی تربیت و بادشاہوں کی طرز حکمرانی کے طریقے کو بھی سکھلائے اور ضعیف و ناتواں کا فرق و عقل مندی و بے باکی کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں کلیلہ و دمنہ کے علاوہ بھی ابن المقفع نے پہلوی زبان میں جو تاریخ، حکم یعنی وعظ و نصیحت اور اخلاقیات کی کتابوں کو عربی زبان میں ترجمہ کیا، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی منصب وجود پر موجود نہیں، سوائے ایک خط کے جو کہ خط تنشار سے جانا جاتا ہے۔ ابن المقفع کے ادبی اعمال میں ادب سب سے مشہور ہے۔ ادب کے معنی ہیں کسی بھی چیز کو کرنے کا صحیح طریقہ، اور اس کی یہ کتاب بتلاتی ہے کہ دوستوں کے دلوں کو کیسا جیتا جائے، اپنی ملازمت میں کیسے خوشحال رہا جائے اور دوسروں کی زندگیوں میں پیچیدگیاں پیدا کرنے سے کیسے بچا جائے۔ اور ادب کے دوسرے معنی اچھے اخلاق کے بھی ہے، جو کہ ماڈرن عربی کی ایک اصطلاح ہے۔ ابن المقفع اپنے اس خط کی وجہ سے بھی مشہور ہے جو کہ اس نے نصیحت کے طور پر خلیفہ منصور کو لکھا تھا، جس میں کہ اس نے کہا کہ اسلامی اطوار کو نافذ کیے جائیں، ایک قانون کو مرتب کیا جائے اور فوج کو بلا ناغہ معاوضہ دیا جائے، مگر یہ مشورے کو خلافت نے نہیں مانا اور اس خط پر عقوبت دی گئی۔ تیسرے مصنف ہیں بدیع الزمان الہمدانی۔ بدیع الزمان الہمدانی ایک انتہائی مشہور مقامی نگار گزرے ہیں جو کہ پیدا اور نشو و نما ہمدان میں پائے، مگر اپنے آبائی مقام ہمدان کو 990 ہجری میں چھوڑ دیا اور مختلف ممالک کا دورہ کیا اور نیشاپور میں بھی قیام پذیر رہے، جہاں ان کی ملاقات خوازمی سے ہوئی جو کہ ایک بڑے اور زیادہ جاننے والے تھے، اور اخیر میں وہ غزہ میں قیام پذیر ہو گئے جو کہ افغانستان کا ایک مقام ہے، اور ہیرات میں ان کی وفات ہوئی جبکہ ان کی عمر صرف 40 سال تھی۔ بدیع الزمان الہمدانی کا شمار قدیم عربی ادب کے مایہ ناز باحثین و کتاب میں ہوتا ہے۔ اپنی جوان سالی سے ہی انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور یہ ایک انتہائی ذہین و فطن انسان تھے جو کہ ایک مرتبہ 4-5 صفحے پڑھ کر
پھر اس کو ہو بہو سناتے تھے، اور اسی طرح کسی بھی نظم کو ایک مرتبہ سن کر بغیر کسی تعامل کے دوبارہ اس کو دہراتے تھے، اور اسی طرح ان کو یہ ملکہ بھی حاصل تھا کہ نثر کو نظم اور نظم کو نثر میں جبھی تبدیل کر دیتے تھے، اور انہوں نے فارسی نثر کو عربی شاعری میں بھی منتقل کیا ہے۔ بدیع الزمان نے اپنے مقامہ لکھنے کی شروعات نیشاپور میں رہتے ہوئے کی ہے، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے روایت و حکایت میں ہیرو کو متعارف کروایا۔ اس نے ابو الفتح الاسکندری کو اپنے مقاموں کا ہیرو بنایا، اور ان کے مقام بلاغت و فصاحت میں یکتائے روزگار ہے، اور بہترین پیرائے میں ڈھال کر لکھے گئے ہیں، اور نہ طویل نہ مختصر بلکہ بسیط انداز میں لکھے گئے ہیں، اور ان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ انتہائی نامور و موزوں و گوہر نایاب ہے، اور اس کا ہیرو انتہائی چالاک ہے، جو کہ پہلے اپنے آپ کو نبطی ظاہر کرتا ہے، پھر عرب، پھر مسیحی، لیکن یہ سارا صحرا ہمدانی کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ ایک نیا انداز ایجاد کیا اور عربی زبان کو بہترین انداز میں پیش کیا، اور اسی انداز کو ہم حریری کے مقاموں میں بھی پاتے ہیں۔ یہ مختصر بدیع الزمان الہمدانی کے بارے میں ہے۔ چوتھا مصنف ابو محمد قاسم الحریری۔ حریری کا شمار بھی عربی مقام نگاروں کی فہرست میں صفِ اول میں شمار ہوتا ہے، اور فن بلاغت میں انتہائی اہمیت کا حامل کام ہے۔ حریری کا اصلی نام ابو قاسم الحریری ہے، مگر عربی ادب میں حریری کے نام سے مشہور و معروف ہوئے، اور یہ مصنف ہے مشہور وعظوں کے، جو کہ منعقد ہوتے تھے مختلف عرب مقامات میں۔ یہ پیدا اور پرورش بصرہ میں پائے۔ ان کے آبا و اجداد مقام ماشان کے قد آور لوگ تھے، اور اسی سے جو نفع حاصل ہوتا تھا اسی سے گزارا چلتا تھا، اور اسی وجہ سے یہ ایک منفرد زندگی گزارتے تھے، اور اپنے آپ کو پڑھنے لکھنے تک ہی محدود کر لیا تھا۔ ان کے ادبی تخلیقات کو یکجا کیا گیا اور اس کا نام حریری رکھا گیا، جو کہ وعظوں کا ایک مجموعہ ہے۔ انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ انتہائی معیاری اور مطالعے کے لیے شوق و ذوق پیدا کرنے والی ہے۔ ایک کردار جو انہوں نے ذکر کیا وہ ابو زید سروجی کا ہے، جس سے کہ یہ انتہائی اہم موڑ پر ملاقات کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کے مقامات دنیائے عرب ادب میں ایک اعلیٰ و بلند پائے مقام کے حامل ہیں، اور لوگ اس کو اپنی عربی زبان کی رنگت و چاشنی بڑھانے اور اپنے آپ کو عربی زبان کے ماہرین میں شمار کرنے کے لیے اس کا مطالعہ ضرور کرتے ہیں۔ یہ مختصر ابو محمد قاسم
الحریری کے بارے میں ہے۔ شکریہ، تھینک یو۔